لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ نہیں ہرگز نہیں برابر ہو سکتے، بکتے ہیں کہ برابر نہیں سکتے۔ کون؟ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، جو آگ کے مسافر ہیں اور جنت کے جو مسافر ہیں، اور جنت کے جو مسافر ہیں جو صاحب ہیں وہ فائزون، فائزون کے معنی فوقیت رکھتے ہیں، براجمان ہوں گے، فائزون ہوں گے۔ اب اس پہ کبھی غور کرو، کس طرح چاہیے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جہاں دیکھنا ہے، اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو اصحاب الجنت ہے وہ بہتر ہوں گے آئندہ، تو وہ تو آئندہ جو ہوگا اس کا ہمیں یہاں کیا فرق پڑا؟ اب اس کا نتیجہ یہاں جو نکلتا وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو دین کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں آپ سے بہتر ہوں اور دین میں کم ہوں، کبھی ان کی وجہ سے آپ کو خفت ہو یا پریشانی ہو یا مقابلے میں دقت پیدا ہو رہی ہو، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ برابر تو تم دونوں نے ہونا نہیں یہاں۔ یہ بات سمجھے کہ برابری تم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اسی قسم کا صحاب ہو جاؤ گے، وہ صحاب النار ہیں۔ اب وہ آدمی جو دین کے اندر داخل ہے اسلام میں اور مغرب کے برابر رہنا چاہتا ہے، اصحاب النار کے برابر اپنا مرتبہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسی قسم کی زندگی ہو جیسے اصحاب النار کے پاس ہے، تو پھر تم اس خانے میں شامل ہو گئے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ دونوں کے پاس یکساں زندگی ہو۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ جانے یہ برابر ہو نہیں سکتے، اس دنیا میں نہیں برابر ہو سکتے۔ آگے تو برابر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے وہ تو بات کی بات ہے نا، یہاں کسی قیمت پر برابر نہیں سکتے۔ آپ کہیں مغرب کی ترقی لے لیتے ہیں، مشرق کا فلسفہ لے لیتے ہیں، شمال سے کچھ اور لے لیتے ہیں، جنوب کا کچھ اور لے لیتے ہیں، کوئی رقاص بھی لے لیں، کوئی اور قسم کے کلچرل ایکٹیویٹی بھی لے لیں، اور پھر رزلٹ جو ہے دینی نکال لیں۔ لا یستوی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہاں البتہ کبھی جمیع ملت اسلامیہ اگر کوئی ٹرم لے جائے تو وہ ملت اسلامیہ کا ہے، اور یہاں اس زندگی میں وہ اپنا مثال آپ ہوگی، وہ کسی اور سے مثال نہیں لے گی۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے، اس کے اندر بڑا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ اگر کافر سچ بولے، اگر کافر اخلاقیات کا بندہ ہو، اگر کافر امانتیں واپس کرے اور وہاں سڑکوں کے کنارے اخبار پڑا ہے، لوگ پیسہ ڈالتے ہیں اخبار اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تو کیوں وہ دوزخ میں جائیں گے؟ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا اخلاق بھی اخلاق نہیں ہے اور ان کی دانائی بھی دانائی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دانائی کا مفہوم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بیس برابر نہ ہو۔ وہ اصحاب النار، اصحاب النار کا جو عقیدہ ہے، یہ جو عمل ہے، وہ اصحاب الجنت کے عمل کے برابر نظر آئے تب بھی برابر نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ وہ برابر ہو نہیں سکتا۔ کہ دونوں سچ بول رہے تھے تو پھر سچ کس کا بہتر ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر زندگی تمہیں اچھی لگ رہی ہے کافر کی اور تمہیں اپنی زندگی میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ میاں کی یہ بات یاد رکھو کہ یہ دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، انہیں برابر نہیں ہونا چاہیے، اور تم برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اصحاب النار اور ہیں، اصحاب الجنہ اور ہیں، اور اگر یہ دیکھو کہ فائزون کس نے ہونا ہے تو اصحاب الجنہ نے فائزون ہونا ہے، یعنی کہ بیسک جو ہے ترقی آپ ہی کی ہے۔
اب دین کو بیچ کے اگر دولت دنیا مل جائے تو دولت کو دولت نہ سمجھو. آگے 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 آگے. حضور یہاں ایک سوال اور ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ نیت یا عقیدہ جو ہے وہ عمل پہ فائق ہے اس کا درجہ. نیت اور عمل کی بات نہیں ہے یہاں. یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے عمل اگر امر کے تابع ہو تو نتیجہ کچھ بھی ہو. کہتا اللہ کا کہنا مانا غریبی آ گئی. غریبی ہے یا امیری ہے کہنا ماننا ہی تمہارا کام تھا. اس کے آگے نتیجہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. کیا اللہ کے ماننے والے غریب نہیں ہوئے؟ آپ کہتے ہوئے. کیا اللہ کو ماننے والے بلکہ پیغمبر بیمار نہیں ہوئے؟ کہتے آپ ہوئے. مسافر نہیں ہوئے، گھر کے وطن چھوڑا نہیں ہے؟ ہوا. مہاجر ہوئے. کیا ان کو میدان جنگ میں کبھی فتح کے علاوہ بھی ہوا؟ فتح بھی ہوا، خدا سے شکست بھی ہوا، آنا بھی ہوا، جانا بھی ہوا، صحت بھی ہوا، بیماری بھی ہوا، غریبی بھی ہوا، ہجرت بھی ہوا، اور صحت کی خرابی کے بعد بیماری گیا، موت بھی آیا. ہوا تو مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا یہ کہ ان کی زندگی جو ہے امر الہی کے تابع اور ان کے قریب گزری. بس یہی کامیابی ہے. تو پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے اور چلانے والے لوگ. یعنی کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہوتا. اب اس کو بدلے پہ آپ پیغمبر بولتے ہیں کہ پیغام ان کے پاس ہوتا ہے جمی اعظم کے لیے، اور ان کی زندگی جو ہے فرمان الہی کے عین مطابق ہوتی ہے. اب پیغمبر کی زندگی کو پیغام کے حوالے سے جج کرو کہ پیسے کے حوالے سے جج کر رہے ہو. یہ کافروں کا خیال ہوتا کہ آپ پیغمبر بنے ہوئے، کیسے پیغمبر ہو؟ آپ کے پاس پیسہ کو نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہ سونے چاندی کے پہاڑ بھی ہو جائیں تو ہم اپنے موقف سے نہیں ہلنے والے. مطلب یہ پیسے کی بات نہیں ہے، بات پیغام کی ہے. بات جو ہے مدعائے الہی کی بات ہے، مدعائے امر الہی کی بات ہے. تو آپ اس کو کیسے جج کر رہے ہو؟ امر الہی کو آپ پیسوں کی کامیابی میں توڑ رہے ہو. یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. کوئی جیسے کوئی دنیا کے طلبگار ہیں، کوئی آخرت کے طلبگار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو برابر ہو؟ چلنے والا اور بیٹھنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگنے والا اور سونے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم برابر کرنا چاہتے ہو. یہ دور جدید جو ہے نا، یہ آپ کی پرابلم ایک پرابلم ہے کہ آپ مغرب کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ مغرب کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، مشرق کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں جیسی عاقبت دے دے اور کافر جیسی زندگی دے دے. ساری آسائشیں، سارے آرام کافر جیسے ہو. ہسپتال جو کافر والا ہو اور بیماری ہماری مسلمانوں والی ہو جائے تو کوئی بات نہیں چل سکتی. یہ چل نہیں سکتا. اب بس یہ کس نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا؟ میرا خیال ہے راستہ دکھانے والوں کے نام آئے گا. اس لیے بتاؤ تھا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام کی تعریفیں کرتے رہے، بیان دیتے رہے، واقعات سناتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتبار کرو، اور جب اپنا وقت آیا تو اسپتال میں چپکے سے جا کے داخل ہو گئے. اب داخل ہونا منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کا مدعا دریافت کرو. مدعا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کیا مقصد حیات بہتر زندگی ہی گزارنا ہے یا بہتر عاقبت کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس کا نسخہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ جس شخص کی آپ عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی زندگی اپنے لیے پسند نہ کرو. جس شخص کی عاقبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی زندگی بھی اپنے لیے پسند نہ کرو. اب بتاؤ تم کیسی زندگی چاہتے ہو؟ جن کی عاقبت اچھی، جن کی عاقبت اچھی ہے. تو برٹرن رسل ہو سکتا ہے. اب رسل کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کیا کر سکتے ہو کہ جن لوگوں کی عاقبت ہی تمہیں پسند ہو. اللہ کرے آپ کو چائنا جیسی زندگی مل جائے. کیوں مل جائے ہمیں؟ مطلب ہمیں زندگی ہماری جیسی کیوں نہ ملے؟ بھائی یہاں سے اتنی بات سمجھ آ گئی تو مسئلہ آپ کا آدھا سے زیادہ حل ہو گیا
کہ ہمیں اپنی زندگی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی چاہیے، وہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو، یہاں بھی امر الہی کے مطابق ہو، اور ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو کہ برابر نہیں ہے ہمارے۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہے، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں سکتے۔ تو اے اصحاب جنت، آپ لوگ سمجھتے ہو آپ کو جنت کے یقین سمجھتے ہو نا، اگر وہاں تم اپنے آپ کو جنت کے رہنے والے سمجھتے ہو اور یہاں تم دوزخیوں والی زندگی چاہتے ہو، یہ تو کہنا نہیں چاہیے، فکر نہیں بنا، ٹھیک نہیں بنا۔ یہ زندگی ہمیں کیا چاہیے؟ وہ جو جنت میں رہنے والے ہیں اس جیسی مطلب ہمیں عاقبت چاہیے، چلو بات ٹھیک ہوگی۔ اور یہاں بھی ان جیسے لوگوں کی پھر عاقبت میں چلو نا، جن کی عاقبت چاہتے ہو ان کی سی زندگی بسر کرو۔ ہمارے ہاں بیان کرنے والی بات نہیں، ہارا بھی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک کی زندگی سادہ، آپ کے واقعات بہت سادہ، اور جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سادگی نہیں نظر آتی۔ انصاف جو ہے مطلب بیان کرتے ہیں، وہ ایک بڑے جید قسم کے مطلب صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں کہ انصاف کا زمانہ تھا، ایسا انصاف کہ پورا انصاف، بیان کرنے کے بعد آپ انصاف نہیں کرتے۔ آپ کسی کا ایک دن بنا لیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں، اقبال ہی لے لو، کل چھٹی کی، آج چھٹی بنی، کل چھٹی، کل چھٹی ہے، آج ہے۔ اقبال کی کیا خوبی ہے بتاؤ، اس نے عمل کی کہانی بتائی ہے، عمل، زندگی عمل ہے، پیغام عمل ہے، مسلسل مستقل عمل ہے۔ کہتا ہے زندہ باد اقبال، چھٹی کر دو آج، پیغام عمل ہے، چھٹی کر دو۔ اقبال نے مطلب ہمیں آزادی دی تھی اور غلام ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس 150 بندہ اقبال جیسا ہو جائے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو چھٹی مل جائے گی، ایک اس کا پیدائش کا دن، ایک اس کا وصال کا دن۔ مطلب آپ کو اب چلاک ہو، آپ انتظار کر رہے ہو کہ کچھ بندے اور پیدا ہو جائیں تاکہ 2 چھٹی ہر آدمی کے نام لگ جائیں، 150 بندہ چاہیے، 300 چھٹی ہو جائیں گی، حضرت اللہ آخری کے ساتھ ہو جائے گا۔ کچھ کامیابی کر لیا ہے، دادا صاحب کی چھٹی، اب میلہ چہرہ کی چھٹی، مدلال حسین صاحب لاہور کے اندر ہے، یہ 2 چھٹیاں تو پکی ہے نا۔ اچھا، اور مطلب جیسے میلہ مویشیوں کی بھی چھٹی کر دی، چلیے یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، یہ پکی چھٹیاں ہیں۔ اور ان بزرگوں کے نام کی چھٹیاں جو عمل کے کہانی چاہتے تھے۔ اسلام میں چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے نماز کی چھٹی مل جائے، تو اسلام میں چھٹی کا مفہوم نہیں بتایا۔ جمعے کی ویسے چھٹی ہو جائے گی کیونکہ آج بڑا مبارک دن ہے، مبارک دن تب تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوتی، ویسے جمعہ پڑھنے کی چھٹی ہوتی۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ چھٹی کو نہیں ہے، تو چھٹی پھر کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آرام کا دن ایک ہونا چاہیے کہ سارا ہفتہ بھر بیچارے کام کرتے ہیں، چھٹی کوئی دن رکھ لو، اینی ڈے۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ کو کسی گریٹ آدمی کا دن منانے کے لیے چھٹی کیوں کرتے؟ سوچو، غور کرو۔ تو یہ جو ہے نا، اگر اس طرح چھٹیاں مناتے قوم کہاں سے کہاں چلی جائے گی، قوم بالکل یہ نکمہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصحاب النار کو دریافت کرو، اس زندگی میں کون ہے اصحاب النار۔ اگر اصحاب النار تمہیں نظر آ جائیں تو پھر ان جیسی زندگی نہ اختیار کرو۔ اصحاب الجنہ کو نظر آ جائے خیال میں، گمان میں، تو اس جیسی زندگی بسر کر دینا۔ اب سوال جہاں پر پیدا ہوا کہ اصحاب الجنہ کو یہاں کیسے آپ دریافت کریں؟ میرا خیال ہے یہی تو آپ دریافت کرتے ہیں ہمیشہ، آپ نے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے، انسان پہلے کر دیتا ہے فیصلہ۔ آپ بتاؤ، پیغمبر ساروں کا فیصلہ ہو گیا نا، اصحاب الجنہ ہے، صحابہ کرام اصحاب الجنہ ہے، آپ جانتے ہو۔ اولیاء کرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایون علماء صاحبان کے بارے میں کیا، جس کی ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی، وہ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصحاب الجنہ ہی ہے۔ اچھا، مدعا یہ ہے کہ اصحاب الجنہ ہونے کے بعد اصحاب النار کی زندگی کی حسرت نہ رکھو، تاکہ تم لوگ جو ہے نا جو عاقبت چاہتے ہو وہی تمہارا حاضر ہو جائے، جو غیب چاہتے ہو وہ حاضر ہو جائے۔ یہاں سے تمہاری جو ہے نا فلاح کی کہانی شروع ہو سکتی ہے کہ دین جو ہے اسے نہیں بیچنا اور دولت دنیا نہیں لینا۔ تو دولت کی تلاش میں اگر دین تم بیچتے چلے جاؤ گے تو پھر عاقبت اس جیسی ہو جائے گی جو دنیا والا ہے۔ یہ آسان کہانی ہوگی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔